امین کے گوش گزار کریں. محمد کامل مالک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران ملت و شہدائیان رسالت، جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. زور و ستم کے تھپیڑوں نے ہمیں چور چور کر دیا ہے. ظلم و استبداد کی زہر آلود ہوا پوری فضا کو مسموم کر چکی ہے. غضب بالائے غضب یہ ہے، ہندو ہند ہندوستان، ملا بھاگو پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں. آزادی ہند میں مسلمانوں کے کردار کا انکار ہو رہا ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ملک کی اکثریت جب انگریزوں کے مقابلے میں قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہی تھی اور اس کے نوجوان آزادی وطن کی خاطر اپنے سینوں پر گولیاں کھا رہے تھے، تو اس وقت مسلمان عافیت و اطمینان کے زاویہ راحت میں پڑے تھے اور خواب خرگوش میں مصروف تھے. گویا ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں، مادر وطن پر مسلمانوں کا کوئی احسان نہیں. اے چمنستان ہند کے اندلیبو، کیا وہ وقت یاد نہیں جبکہ ہندوستان میں صرف نازک پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، شوہر کے مر جانے پر عورتوں کی بھیٹ چڑھائی جاتی تھی، ستی کا رواج عام ہو چکا تھا، ہر ایک شراب جنوں میں مست ہو گیا تھا اور ہندی مفکروں کا یہ خیال تھا کہ عورت کذب کی بیٹی ہے، دوزخ کی رکھوالی ہے، امن کی دشمن ہے، سانپ سے زیادہ موذی ہے، مردوں کے لیے کھلونا اور گڑیا ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اے دانشوران قوم، وہ کون ہے جس نے ہندی عورتوں کا مقام بلند کیا، تحت ثری سے اٹھا کر ثریا تک پہنچا دیا، ماں کو عظمت کا تاج پہنا دیا، بیوی کو الفت کی دیوی بنا دیا، بہنوں پر شفقت کے پھول نچھاور کر دیے. وہ مسلمان ہی تو ہے جس نے تاروں سے چمک، پھولوں سے مہک مانگی، چاند سے چاندنی لے لی، سورج سے جذبہ ایثار لیا، زمین سے تواضع حاصل کی، آسمان سے بلندی کردار کا سبق لیا اور اسے انسانیت کے سرکے میں لا کر معجون مرکب تیار کیا اور وہی عورتوں کی حیثیت بن گئی. ہندوستان میں کبھی تاتاروں کی الغار ہے تو کبھی قوم ساک کی فوج کسی، غرض ہر ایک نے یہاں زرخیزی کو لوٹا ہے، مگر مسلمان وہ قوم ہے جس نے ہندوستان کو دوبارہ سونے کی چڑیا بنا دیا تھا. ہمارے ہی عرب بھائیوں نے ہندوستان کو تجارت کا سلیقہ عطا کیا. وہ ہم ہی ہیں جس نے یہاں پر تہذیب و تمدن کے شامیانے گاڑ دیے اور معاشرتی زندگی کی گتھی سلجھا دی. حیب صد حیب، کیا یہ وہی ہندوستان نہیں جہاں ہمارے اسلاف نے صدیوں اقبال کے پرچم لہرائے تھے، اپنی عظمت و سطوت کا سکہ بٹھایا تھا اور پھر ملک میں جب انقلاب حکومت کے بھونچال کا زمانہ آیا تو مسلمان اس طوفان کے سامنے ناقابل تذکیر چٹان بن گیا تھا اور مرتے ہوئے سیلاب کا رخ موڑ دیا تھا. اے گرسل رسالت کے نود میں گنچو، آؤ ذرا جنگ آزادی کی اس تاریخ کو بھی دہراتے جاؤ اور اس شعر کو بھی پڑھتے جاؤ. ویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، ویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا. جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوزے پنہا سے، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوزے پنہا سے، تیری تاریک راتوں کو چراغاں کر کے چھوڑوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. پلا ساقی خمار آئے یا نہ آئے، پلا ساقی خمار آئے یا نہ آئے، یا پھر دورے بہار آئے یا نہ آئے. ان بچوں کی تقاریر یقیناً بہت حوصلہ افزائی کے لائق ہیں. اللہ رب العالمین قبول فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آئے ہوئے قاری راشد صاحب اور اسی طرح قاری حافظ سعود صاحب نے تمام بچوں کے لیے 100 روپے 200 روپے دیے ہیں. دونوں نے اللہ رب العالمین ان کے دینے کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ یہ بچہ آپ حضرات کے سامنے پروگرام پیش کر رہے ہیں. حوصلہ افزائی آپ کی انسانی ذمہ داری ہے. اگلا نمبر محمد صادق نے. اور اگر تم لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک مار دو اور نہیں آئی تب بھی لائک مار دو، کیونکہ فرق نہیں پڑتا. صحیح بتا رہا ہوں، فرق نہیں پڑتا، بس لائک مار دو. اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو. وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ کچھ بھی پھینک کے مارو، یہ مائک پھینک کے مارو، یہ کیمرہ پھینک کے مارو. میں نے الٹا بول دیا لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، بس سبسکرائب کرو. مجھے نہیں پتا.